اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، یہ رجب شریف کا مبارک مہینہ ہے، برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں والا یہ مبارک مہینہ ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان عطا فرما۔ اسی مبارک مہینے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے عظیم معجزہ معراج سے بھی سرفراز فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق اسی ماہ مبارک میں کروڑوں حنفیوں کے امام سراج الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ تو اس مناسبت سے کچھ باتیں میں آج آپ حضرات کی خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کے سیرت و کردار کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی نعمان ہے، اور جو آپ کی کنیت ہے وہ ابو حنیفہ ہے، اور آپ کا ٹائٹل اور لقب جو ہے وہ امام اعظم ہے، بڑے امام۔ کیونکہ جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو شخصیت سامنے آتی ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے۔ ابو حنیفہ عبادت کرنے والا، حنیفہ ابو حنیفہ رب کی عبادت کرنے والا اور دین کی طرف راغب ہونے والا، دین کی طرف راغب ہونے والا۔ آپ کا جو تعلق ہے نسباً، جو خاندان کا آپ کا تعلق ہے وہ فارسی النسل ہے۔ یہ ایران کا جو بادشاہ گزرا نوشیروان، بہت بڑا بادشاہ تھا، اور پھر مسلمانوں نے اس سلطنت کو فتح کیا، یہ ان کی نسل سے تھے، فارسی تھے، فارسی النسل تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فقہ کے اندر، تقوی و طہارت کے اندر، علم حدیث کے اندر، زہد و برا کے اندر، خدمت انسانیت کے اندر، عشق رسول کے اندر، یعنی جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں بلند و بالا مقام رب کریم نے آپ کو عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور خطیب بغدادی نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اسماعیل بن حماد کے حوالے سے یہ بات لکھی
آپ کے پوتے اسماعیل بن حماد، وہ کہتے ہیں کہ میرے جو دادا ہیں نا، ان کا تعلق فارس کے ایک آزاد قبیلے کے ساتھ تھا۔ ہماری زندگی میں ہمارے خاندان پر کبھی کسی بھی دور کے اندر ایسا وقت نہیں آیا کہ ہم کسی کے غلام رہے، آزاد لوگ رہے ہمیشہ۔ اور آپ کے والد گرامی کی ملاقات ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ۔ امام اعظم کے والد حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں، دعائیں لی آپ سے، مولا کائنات نے دعائیں دی، برکت کی دعا فرمائی ان کے لیے۔ یعنی آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا حیدر کرار کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، ان کی مجلس، ان کی زیارت، ان کی سنگت اور ان کا شرف جو تھا اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں آپ کے پوتے کہ خدا کی قسم کبھی بھی ہم پر غلامی کا دور نہیں گزرا، ہم آزاد رہے، آزاد قبیلہ تھا۔ 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ اب یہ وہ دور ہے جو صحابہ کا دور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 80 ہجری، یہ صحابہ اور تابعین کا دور ہے۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی موجود تھے اور کثیر تعداد میں تابعین بھی موجود تھے، جنہوں نے سرکار کی زیارت تو نہیں کی تھی لیکن براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ وہ فرماتے ہیں کہ جو میرے دادا ہیں، جو پردادا ہیں حضرت ثابت، امام اعظم کے والد ثابت، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی اولاد میں برکت کے لیے دعا کی، اللہ تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اور آپ کے پوتے فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ رب کریم نے مولا کائنات کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرمایا، اللہ نے وہ دعا قبول فرمایا، اور اس دعا کا صلہ یہ ملا، نتیجہ یہ ملا کہ ان کی اولاد میں امام اعظم جیسا بیٹا پیدا ہوا، جو علم حدیث میں، علم فقہ کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتا، ان کے ساتھ کسی کا موازنہ اور کمپیئر نہیں ہم کسی کو کر سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے میں اور آپ اور ہم سب جن کے مقلد ہیں، ہم فقہ کے اندر حنفی ہیں، ہم جو برے صغیر پاک و ہند کے جتنے لوگ ہیں ہم سب حنفی ہیں۔ ہم فقہ کے اندر جس کی تقلید کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، جس کے احکامات کو ہم مانتے ہیں، ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم حنفی لوگ ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، مسائل کے اندر مختلف چیزوں میں ہم احناف کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مسائل کا استنباط کیا، جو استخراج کیا، جو احادیث سے اور قرآن سے مسئلے نکال کر امام اعظم نے بیان کیے، تو ہم لوگ اور یہ پورا برے صغیر، اور پھر برے صغیر کے بعد یہ ترکی کا علاقہ ہو گیا، اور خلافت عثمانیہ جہاں جہاں رہی، یہ رشیا کی سٹیٹس جہاں جہاں رہی، یہ سارے لوگ الحمدللہ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے فالوور ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں۔ اور بڑے اور بھی دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں، تاکہ یہ بوسنیا ہے ہمارے قریب، کیونکہ یہ بھی بوسنیا کا جو علاقہ ہے یہ بھی خلافت عثمانیہ میں رہا ہے، یہاں بھی حنفیوں کی بڑی تعداد ہے، سارے حنفی علماء ہیں، اسکالر جتنے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کے پوتے فرماتے ہیں کہ وہ جو دعا کی تھی نا مولا کائنات نے، میرے حضرت امام اعظم کے والد گرامی کو یہ دعا دی تھی کہ اللہ تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ فرمایا ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ رب نے وہ دعا ہمارے حق میں قبول فرمائی، اور اس خاندان کے اندر امام اعظم جیسا بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حجر الحیثمی نے اس کو خیرات الحسان میں یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ حضور کریم نے فرمایا علم اگر اوج سریا پر بھی ہو، علم اوج سریا پر بھی ہو، اگر وہ آسمان کے کناروں پر بھی علم ہو، تو یہ جو فارسی نسل ہے یہ قوم وہاں تک پہنچ جائے گی، یہ بیٹے ان کے وہاں تک بھی پہنچ کر اس علم کو حاصل کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ علم اوج سریا پر بھی ہو تو ابنائے فارس کی قوم وہاں تک ضرور پہنچے گی۔ اور محدثین کی کثیر تعداد نے اس حدیث کو درست قرار دیا
اور کہا کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا سے کہا، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی اور فارسی نسل ہے ہی نہیں۔ یہ جتنے ائمہ ہیں فقہ کے، جتنے امام ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی خدمات ہیں فقہ کے اندر، حدیث کے اندر، ان میں فارسی النسل اگر کوئی ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے بڑا ان کو مقام عطا فرمایا۔ اور ایک اور حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو اس کی آخری آیات نازل ہوئی، ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آخری آیت جب پڑھی نا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس کی تلاوت فرمائی تو پوچھا سرکار سے اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ حضور اس سے مراد کون ہے؟ 2-3 مرتبہ سوال کیا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب بار بار سوال ہوا تو حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی فارس سے تھے، تو آپ نے ان کے کندھے پر نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان سریا کے پاس، آسمان کے پاس بھی ایمان ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ اسے ضرور تلاش کر لیں گے، اور یہ سریا پر بھی اگر وہاں بھی ایمان ہو، علم ہوگا تو اس کی قوم وہاں سے بھی حاصل کر۔ اور لوگوں نے، محدثین نے یہ بات کہی کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ ہمارے ہاں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، آپ حنفی ہیں، اور آپ نے اس کا سبب بھی یہی بیان کیا، فرماتے ہیں آپ کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت جب میں نے زیارت کی تو میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضر تھا، حضرت بلال کے مزار پہ حاضر تھا، میں وہاں سویا ہوا تھا، مجھے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا ایک سفید داڑھی والا بابا ہے جسے حضور نے محبت سے ہمیں بکل مارے آیا اٹھایا ہوا ہے، جیسے محبت سے حضور اسے لے کے چل رہے ہیں جی۔ تو میرے خیال آیا کہ یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے کہ جسے اتنا قرب نصیب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے چکیا ہوا ہے، سینے دے نال حضور نے لایا ہوا ہے جی، یہ بندہ کون ہے؟ تو میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ کون ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے، یہ تیرا بھی امام ہے، یہ تیرے علاقے کا، یہ لوگوں کا بھی امام ہے، اس کا نام ابو حنیفہ ہے، نعمان بن ثابت۔ حضرت داتا صاحب کہتے ہیں میں نے جس دن نبی پاک علیہ السلام سے یہ محبت دیکھی، یہ قرب دیکھا، اور حضور کی زبان سے یہ لفظ میں نے سنے، اس دن سے میرے دل کے اندر اتنی محبت، عقیدت پیدا ہو گئی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا کہ اللہ نے کیا شان کہ جس شخص کو رسول اللہ کا ہاتھ نصیب ہے، جسے حضور کا قرب نصیب ہے، جسے نبی پاک کی شفقت میسر ہے، وہ بندہ جو بات کرے گا وہ بات اتھینٹک ہوگی، مضبوط ہوگی، وہ علمی بات ہوگی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ آپ اس دور کے جتنے بھی محدثین بڑے بڑے امام گزرے ہیں ان سب سے پوچھ لیں یہ بات، اور سب آپ کے علم کے سامنے گردن جھکائے ہوئے کھڑے، جتنے بڑے بڑے آئے ان سب کو آپ دیکھیں، سب ایسے گردن جھکا کر، اللہ اکبر۔ اور امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، حضرت سفیان ثوری ہیں، عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث، بڑے بڑے ائمہ جنہیں ٹائٹل ملا امیر المومنین فی الحدیث، کہ یہ حدیث کے علم میں، حدیث کی دنیا میں یہ امیر ہے، سب سے بڑا علم کا اللہ نے اس کو خزانہ عطا فرمایا، بڑے بڑے ائمہ۔ اور امام اعمش، امام سفیان بن عیینہ، امام اوزاعی، شیخ وکیع، یزید بن ہارون، یحییٰ بن معین، ابو عبداللہ المقری، شیخ ابو عاصم، یہ جلیل القدر محدثین، ٹاپ کلاس محدثین امت کے، وہ کہتے ہیں امام اعظم جیسا نہ کوئی فقیہ تھا روئے زمین پر، اور نہ امام اعظم جیسا کوئی مجتہد تھا دنیا کے، اللہ نے وہ مقام عطا کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، ان جیسا علم حدیث اور علم فقہ کا ماہر دنیا کے اندر کوئی نہیں، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بات ختم کی، انہوں نے کہا کہ فقہ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو سارے فقیہ جتنے ہیں یہ سب امام اعظم کی فیملی ممبر ہیں، یہ ان کی عیال ہیں، ان کے فیملی ممبر ہیں، ان جیسا کوئی نہیں، کہ ٹاپ آف دی لسٹ اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ نے وہ بلند و بالا مقام علم حدیث میں اور علم فقہ میں امام
بڑا بلا کا حافظہ تھا، مسائل نکالتے تھے. یہ جو ہم جتنے مسائل فقہ حنفی کے ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں ایک ایک چیز، یہ سب ہماری الحمدللہ وہی امام اعظم، کیونکہ امام اعظم کے والد مولا کائنات کی زیارت کے لیے گئے، دعائیں لی ان سے. امام اعظم کے والد نے نمازیں پڑھی، مولا علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس وقت کوفہ علم کا مرکز تھا. یعنی کوفہ اس دور کے اندر جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ زمانہ ہے، یہ علم کا مرکز تھا. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اس وقت علم کے جو تھے وہ 4 بڑے مراکز تھے. اس وقت علم کے 4 بڑے مراکز تھے. مکہ مکرمہ علم کا مرکز تھا، مدینہ منورہ علم کا مرکز تھا، بصرہ علم کا مرکز تھا، کوفہ علم کا مرکز تھا. کوفہ کی جامعہ مسجد میں 400 قلم دواتیں رکھی ہوئی ہوتی تھی ایک سائڈ پر، جن سے طالب علم بیٹھ کر مسائل لکھا کرتے تھے، حدیثیں لکھا کرتے تھے. سینکڑوں. آج بھی دیکھ لیں، آج بھی بہت بڑی مسجد ہے، اور اس وقت یہ بہت بڑا مرکز تھا علم کا. حضرت مولا کائنات نے اس کو اپنا کیپٹل بنایا، دارالخلافہ بنایا اسلام کا. مدینہ منورہ سے حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی تو آپ نے وہاں سے دارالحکومت اور دارالخلافہ جو کیپٹل تھا خلافت کا، اس کو آپ نے کوفہ میں منتقل کیا. دور فاروقی میں یہ بنا ہے یہ شہر. حضرت عمر کی خلافت کے دور میں یہ شہر آباد ہوا ہے، بصرہ اور یہ کوفہ. یہ اس وقت صحابہ کرام کو بھیجا، نقشے بنوائے، گلیوں کے، سڑکوں کے پلاننگ کی، اور اس کے مطابق پھر آپ نے اس شہر کو آباد کروایا. مولا کائنات نے پھر اس کو علم کا مرکز بنایا یہاں. اللہ اکبر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہیں، انہوں نے کوفے کی بنیاد رکھی تھی. حضرت عمر نے نقشہ بنایا، مدینے میں بیٹھ کے نقشہ بنایا، گلیاں اتنی چوڑیاں، سڑک اتنی چوڑی، محلے اتنے چوڑے، مکان اتنے، پوری پلاننگ کی ہے حضرت عمر فاروق نے مدینے میں بیٹھ کر، اور اسی کے مطابق یہ شہر بنایا گیا. اللہ اکبر. اور سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیف جسٹس یہاں کا مقرر کیا گیا. وہ یہاں آئے. حضرت عمار بن یاسر یہاں پر آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کا مفہوم کہ جس چیز کو میری امت کے لیے عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے، اسے اللہ بھی پسند کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پسند کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن مسعود کی کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا. اور عبداللہ ابن مسعود یہاں چیف جسٹس کے طور پہ اس علاقے کے اندر تشریف لائے. پھر حضرت عمار بن یاسر آئے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد اتنے تھے، آپ صحابی رسول ہیں، پھر آگے ان سے پڑھنے والے تابعی ہوئے. کہا کہ انہوں نے شاگردوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ کوفہ سارا علم کا مرکز تھا، ہر بندہ عالم دین تھا، ہر بندے کے پاس رسول اللہ کے دین کی اور احادیث کا علم تھا. اس موقع بھر دیا علم سے کوفہ عبداللہ ابن مسعود نے. پھر سیدنا حیدر کرار وہاں پر آپ پھر تشریف لے کر آئے. حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں 300 صحابہ بیعت رضوان والے، 300 صحابہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی پاک کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، بیعت رضوان. ہاں جی، فرمایا ان میں سے 300 صحابہ بیعت رضوان والے بھی کوفہ میں موجود تھے. 300 صحابہ. اب اندازہ فرمایا کہ جہاں 300 صحابہ ہوں، اللہ اکبر، اور وہاں پر پھر کیا عالم ہوگا، جن میں 70 بدری صحابہ، 70 بدری صحابہ، 300 بیعت رضوان والے صحابہ، یہ مدینہ منورہ سے اور اپنے علاقوں سے کوفہ کے اندر آ کر آباد ہوئے. کتنا بڑا علم کا مرکز ہوگا. اور ہر شخص کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم تھا، اور یہ لوگ وہاں پر موجود تھے. علم سے بھرا ہوا یہ علاقہ تھا کوفہ. یہ وہ دور ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موجود ہیں. جی اللہ اکبر. اور حضرت قتادہ کی روایت کے مطابق 1050 صحابہ تھے، وہ کہتے ہیں جن میں سے 24 بدری صحابہ تھے جو کوفہ میں موجود تھے. یعنی آپ کو علم ہو کہ اس شہر کی علمی اس وقت حیثیت کیا تھی، مقام اور مرتبہ کیا تھا. اور وہاں پھر اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت کو وہاں پر، اور آپ نے اسی علم کے مرکز کو آباد کیا وہاں پر. اللہ اکبر. اور پھر حضرات، اور ایک بات میں بالخصوص جو چند باتیں اور بھی کرنی ہیں، ایک چیز آپ کی خدمت میں، ایک آج کل نا یہ سوشل میڈیا پر بھی کئی مرتبہ ہوتا ہے، اور لوگ بعض دفعہ یہ بات ذہن میں آپ کے
آپ کے علم میں ہونی چاہیے. کہیں گے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ یار فقہ بھی تے بڑا انہاں دا مقام ہے، حدیث ہے جنہاں دا کوئی ایڈا ہو کوئی نہیں مقام. علم حدیث کے حوالے سے جب دیکھیں تو پھر حالانکہ جس طرح اللہ نے فقہ کے اندر امام اعظم کو بلند و بالا مقام عطا کیا، اسی طرح اللہ نے علم حدیث کے اندر بھی امام اعظم ابو حنیفہ کو بلند و بالا مقام عطا کیا. لوگ کمپیئر کرتے ہیں امام بخاری کے ساتھ امام اعظم کو. امام بخاری بہت بعد میں ہوئے. اب امام بخاری کا بخاری شریف اور علم حدیث میں بڑا کام ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ پر بڑا کام ہے. فقہ حنفی پوری اور پھر آگے ان کی شاگردوں کے ذریعے اور کہاں سے کہاں تک سلسلہ پہنچا. اور ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہے جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے علم حاصل کیا ہے. یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ امام مالک کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے. امام اعظم نے علم حدیث لیا، علم حاصل کیا کن سے؟ صحابہ سے. اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوئے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں. آپ نے صحابہ سے بھی پڑھا ہے، آپ نے تابعین سے بھی علم حاصل کیا، اور یہ شرف امام اعظم کو فقط حاصل ہے کہ کئی صحابہ کی زیارت کی، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث براہ راست سنی. امام محمد الباقر سے آپ نے سماع کیا ہے، ان سے علم حدیث حاصل کیا ہے. امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ائمہ اہل بیت سے، امام جعفر الصادق سے. اور یہ بات فرماتے تھے آپ، یہ علم حدیث کا جو ذخیرہ رسول اللہ کے گھرانے سے آیا نا، ائمہ اہل بیت کے ذریعے، رسول اللہ کی فیملی سے ان کو ملا. آپ فرمایا کرتے تھے وہ جو 2 سال مجھے امام جعفر الصادق کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا، اگر وہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. کہا یہ اللہ کا مجھ پہ کرم کہ مجھے رسول اللہ کے گھرانے کے ایک عظیم فرد کی زیارت، ان کی مجلس اور ان سے علم پڑھنا نصیب ہوا، اسے حدیث رسول سننا نصیب ہوئی. اگر یہ 2 سال نہ ہو تو نعمان ہلاک ہو جاتا. ائمہ اہل بیت کا فیض امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل. اللہ اکبر. اور لوگ کمپیئر کرتے ہیں امام بخاری کے ساتھ، کوئی کمپیئر بنتا ہی نہیں ہے امام اعظم کا اور امام بخاری کا. امام بخاری کا اپنا مقام ہے اپنی جگہ پر، لیکن موازنہ کمپیئر کرنا ان سے، اللہ نے انہیں فقہ میں بھی حدیث میں بھی جو مقام ان کا ہے، مرتبہ ہے، وہ انہی کا ہے. اللہ نے وہ، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے صحابہ سے پڑھا. دوسرا انہوں نے تابعین سے پڑھا. صحابہ اور تابعین سے براہ راست حدیثیں سنی ہیں انہوں نے. ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث بیان کرنے میں 1 یا 2 واسطے ہیں. امام اعظم نے کہا میں نے انس سے سنا، انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. 1 واسطہ صحابی کا آ گیا جو صحابہ سے روایتیں پہنچی. جہاں تابعین کی بات آئی وہاں 2 واسطے آ گئے، صحابی کا اور تابعی کا. امام اعظم کہتے ہیں میں نے فلاں تابعی سے یہ حدیث سنی، وہ تابعی کہتے ہیں میں نے فلاں صحابی سے سنی، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی. یہ جو شرف ہے نا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف ہے. اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ لوگوں کو عدم واقفیت ہوتی ہے، علم ہوتا نہیں، تو اس قسم کی باتیں بعض اوقات کر دیتے ہیں. جو مہارت امام اعظم کو حاصل ہے، سبحان اللہ، اللہ نے بڑی بڑی ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اس کو علم حدیث کی دنیا کے اندر کہتے ہیں ان روایات کو، یہ حدیث سنائی جس میں 2 واسطے ہوں، 2 بندے ہوں نا درمیان میں حدیث سنائی، اور 3 واسطے ہوں تو حدیث ثلاثیات، 3 راوی آ گئے، بندہ بیان کر رہا ہے، اس کے درمیان 3 بندے اور ہیں جو نبی پاک علیہ السلام تک چین جا رہی ہے، تو وہ یعنی 3 بندے درمیان میں آ گئے. اب آپ کو ایک بڑی پیاری بات میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ براہ راست جو ہے نا یہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں. اور جبکہ امام بخاری نے جن سے علم حاصل کیا ہے نا، ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امام اعظم کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے آگے شاگرد ہیں عبداللہ ابن مبارک، پھر آگے ان کے ایک اور شاگرد ہیں، پھر ان کے شاگرد امام بخاری ہیں.
اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں محدثین کی سب اس کی تفصیل کی اگر ہم طرف جائیں تو، لیکن میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مثلا امام احمد بن حنبل ہیں. امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے. امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی کے، اور امام محمد بن حسن الشیبانی شاگرد ہیں امام قاضی ابو یوسف کے، اور وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. امام بخاری بہت بعد میں ان کے شاگردوں سے حدیثیں لیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ حدیث کی بات ہو رہی تھی کہ صحیح بخاری میں، پوری صحیح بخاری میں اور پوری صحاح ستہ کے اندر کوئی حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو دو واسطوں سے ہو، جس میں دو بندے ہوں. پوری ذخیرہ حدیث جو صحاح ستہ 6 کتابیں ہیں اور امام بخاری کی صحیح البخاری ہے، اس میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو دو واسطوں سے کہ بندے دو درمیان میں راوی ہوں اور نبی پاک علیہ السلام تک جاتی ہوں. ٹھیک ہے، پوری بخاری شریف کے اندر کوئی ایسی روایت نہیں ہے، صحاح ستہ میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے. امام بخاری کی صحیح البخاری کے اندر تقریباً 22 روایتیں ایسی ہیں جن میں 3 راوی ہیں. ثلاثیات بخاری کہتے ہیں ان کو، کہ امام بخاری نے ایک راوی سے حدیث بیان کی، انہوں نے دوسرے سے، انہوں نے تیسرے سے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے. اس کو کہتے ہیں ثلاثیات، 3 بندوں کی روایت، درمیان میں 3 بندے آ گئے. پوری بخاری شریف کے اندر ٹوٹل 22 روایتیں ایسی ہیں جن میں 3 راوی آتے ہیں درمیان میں. یہ امام بخاری کی جو روایات ہیں 3 واسطوں والی، اور ان 22 میں سے وہ جو 22 ثلاثیات والی ہیں نا، ان میں سے 21 حدیثیں ایسی ہیں جو امام بخاری نے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی ہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں، اللہ نے جس طرح فقہ کے اندر، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے علم حدیث کے اندر بلند و بالا مقام دیا. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ صرف فقہ کے امام تھے. جس طرح اللہ نے فقہ میں ان کو بلند و بالا مقام عطا کیا، اسی طرح علم حدیث میں بھی ان کو بلند و بالا مقام رکھنے کا. اور ان کی شخصیت کا ایک ایک پہلو ہم اگر دیکھتے ہیں تو حضرات بڑا اللہ نے بلند و بالا ان کو شان اور ان کو مقام اور وہ عطا فرمایا. اللہ اکبر. آپ کے اساتذہ میں امام محمد بن سیرین شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام محمد الباقر شامل ہیں، عطا بن ابی رباح شامل ہیں، حضرت عمر بن دینار شامل ہیں، حضرت نافع شامل ہیں، امام حماد بن ابو سلیمان شامل ہیں، امام محمد بن المنقدر شامل ہیں. بڑے یعنی محمد بن منقدر جیسی شخصیت جس کے بارے میں بڑے بڑے ائمہ کہتے تھے کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے نا ہمارا، تو ہم امام محمد بن منقدر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کے چہرے کو تک کر دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، دل میں خشیت اور خوف الہی پیدا ہوتا ہے. بعض ایسے چہرے ہوتے ہیں جن کی مجلس میں بیٹھ کر بندے کو اللہ یہ شان عطا کرتا ہے، یہ شرف عطا کرتا ہے. مجلسیں دلوں کی دنیا بدلتی ہیں. جی تو اللہ نے بڑا آپ کو مقام اور مرتبہ عطا. اور پھر بہت بڑے تاجر تھے امام اعظم ابو حنیفہ، کپڑے کا بہت بڑا بزنس تھا آپ کا، بڑے مالدار آدمی تھے، یعنی اپنا بزنس سیٹ اپ کیا ہوا تھا. لیکن وہ بزنس ایسا تھا کہ اس میں جو آمدنی ہوتی تھی وہ غریب طالب علموں پر خرچ ہوتی تھی، رسول اللہ کے دین پہ خرچ ہوتی تھی، غریبوں پہ خرچ ہوتی تھی. حضرت امام قاضی ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں امام قاضی ابو یوسف کا مزار جو ہے نا، یہ امام موسیٰ کاظم کے مزار کے بالکل ساتھ ہے. آپ ہی کے مزار کے احاطے کے اندر یہ آپ کی قبر انور ہے بغداد شریف کے اندر. تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ 10 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ نے میری بھی کفالت کی، میرے اہل و عیال کی بھی کفالت کی. ایک روایت میں 20 سال، ایک میں 10 سال. 10 سال تک میرا سارا خرچہ، میں علم پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور میں نے کہا کہ میرے گھر میں اتنا کچھ نہیں کہ میں علم پڑھوں اور گھر والے میری وجہ سے، میں تنہا گھر کا فرد ہوں جس نے کما کر گھر کا نظام چلانا ہے، اور میں اگر یہاں آ گیا. آپ نے فرمایا تجھے اللہ نے بڑی صلاحیت عطا کی ہے، تیرے اندر وہ چیز ہے کہ تو علم کے حصول کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے، گھبرا نہیں، تیرا بھی خرچہ میں دوں گا، تیرے گھر والوں کا خرچہ بھی میں دوں گا. پتہ نہیں کتنے لوگوں کی کفالت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے. اللہ تو اللہ نے بڑا مقام، بڑا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا تھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور زہد و تقوی اور سخاوت کا عالم یہ تھا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم جا رہے تھے، میں ساتھ تھا، سامنے سے کوئی بندہ آیا، وہ راستہ بدل گیا، نظر جھکا کے دوسری طرف جا، امام اعظم نے روک لیا اس کو، فرمایا ادھر آؤ، کیا وجہ ہے، کیوں راستہ بدل کے جا رہے ہیں؟ ان کا حضور تواڈے کول 10,000 درہم قرض لیا سی اور شرم آئیے کہ واپس کرنا سی، میرے کول ہے کوئی نہیں، تسی سامنے آ گئے، فرمایا جا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دوں۔ یعنی اس قسم کے سینکڑوں واقعات آپ کی سخاوت کے، زہد و تقوی اور ورع کے۔ قرآن حکیم کی تلاوت سے آپ کو بڑا شغف تھا، اللہ اکبر، راتوں کو روتے۔ جس جگہ آپ کا وصال ہوا نا امام اعظم ابو حنیفہ کا، جس جگہ پر آپ رہتے تھے جہاں وصال ہوا، وہاں آپ نے 700 قرآن ختم کیے تھے، 700 قرآن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کے شاگرد بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف کہتے ہیں میں نے رمضان میں آپ کو دیکھتا تھا، ادھر رمضان کا چاند طلوع ہوتا اور عید تک 62 قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، 62 قرآن کی تلاوت، تجارت بھی، عبادت بھی، زہد و تقوی بھی، ورع بھی، علم حدیث کے اندر بھی، علم فقہ کے اندر بھی بلند اور بالا مقام اللہ نے جس شخصیت کو عطا فرمایا حضرات، وہ میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا وصال مبارک رجب میں ہوا، یہ رجب کا مہینہ ہے، ہم حنفی لوگ ہیں، ہم چونکہ انہی کے مطابق انہی کی فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ہم حنفی طریق پر پڑھتے ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ سے جو فقہ ہم تک پہنچی ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں آپ کا وصال مبارک ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ اکبر۔ اور پھر بغداد کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 150 ہجری تھی، 150 ہجری میں بغداد میں آپ کا وصال ہوا، 50,000 لوگوں نے اس وقت نماز جنازہ ادا کی۔ آپ کا مزار شریف آج بھی بڑا معروف اور سب سے بڑا مرکز ہے اہل سنت کا بغداد کے اندر، عراق کے اندر، کیونکہ ہمارا جو علماء کا فتویٰ کا بورڈ ہے اور دارالافتاء ہے وہ بھی امام اعظم کے مزار پہ، وہیں پر اس کا آفس ہے اور وہیں سے سارے معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اور 20 دن تک دنیا کو جب خبر ملی، تو اب آج تو ماڈرن دور ہے، اس وقت تو پھر ایسے تھا سلسلہ، اطلاع دور تک پہنچی، 20 دن تک ہزاروں لوگ ڈیلی آپ کی قبر پہ حاضری کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے، آپ خود بہت بڑے فقیہ ہیں اور پوری فقہ کی بنیاد رکھی فقہ شافعی کی انہوں نے، اور ان کی فالوور دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد میں ان کے فالوور بھی موجود ہیں جی۔ تو امام شافعی حالانکہ رفع یدین کرتے تھے، امام اعظم رفع یدین نہیں کرتے تھے، چونکہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت لی تھی جی۔ تو وہ فرماتے تھے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی نماز پڑھ کر دکھائی نا ایک مرتبہ، تو انہوں نے کوئی رفع یدین نہیں کیا، پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے، پھر نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمارے سامنے رکھا۔ امام شافعی رفع یدین کرتے تھے، لیکن جب آئے آپس میں ان کا محبت کا رشتہ دیکھیں کتنا تھا، ادب احترام کتنا تھا۔ جب ان کے ہاں آئے ان کی قبر پہ حاضری کے لیے، تو وہاں آ کر امام اعظم کے مزار پہ نماز بغیر رفع یدین کے پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ تسی تو رفع یدین کر دو، اتنے کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنی اجتہاد پہ عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یعنی آپس میں کتنا احترام کا رشتہ تھا ان لوگوں، اور برکت والا مقام ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں مجھے جب بھی کبھی مشکل پیش آئی، میں امام اعظم کی قبر پہ آیا ہوں، ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، اور یہاں قریب بیٹھ کر اپنے رب سے دعا مانگی ہے، رب نے کبھی بھی مجھے خالی نہیں لوٹایا۔ یہ امام شافعی کا عقیدہ تھا۔ صالحین کے مزارات کے قریب بیٹھ کر رب سے دعا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ امام شافعی کا مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑ ہار رحمتیں نازل فرمائے۔ امام اعظم سراج الائمہ، امام الائمہ، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت انور پر، اور رب کریم ہمیں جس طرح انہوں نے دین کا کام کیا، اللہ ہمیں بھی اسی طرح دین کی خدمت کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات انشاءاللہ ایک تو کل جلسہ ہوگا۔